یہ بک رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی نیتا مسلمانوں کی طرف سے جواب دینے والا تیار نہیں ہوا۔ کوئی بھی نیتا آج تک ان لوگوں کے خلاف بولنے کو تیار نہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، جدیو ہو، راجد ہو۔ یہ تو ایک بھاجپا تو اپنا مخالف ہے، لیکن یہ سیکولر پارٹی کہنے والے یہ لوگ بھی بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور نہ کوئی عالم، چاہے دیوبندی طبقے کا ہو، چاہے بریلوی طبقے کا ہو، کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کسی نے بھی دیتے نہیں۔ اور نہ کوئی پیر صاحب کسی خانقاہ سے نکلے اور نہ احتجاج کیے، نہ کوئی بولے۔ ان کو کیا پڑی ہے، مسجد جائے، خانقاہ جائے، مدرسہ جائے، ان کو پڑی کیا ہے؟ جب بڑے بڑے خاموش تو ہم جیسے لوگ بھی خاموش۔ لیکن ابھی کالج میں ہمارے علاقے کے علماء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بے شک میں نے کہا کہ میں اپنے بڑے علماء سے مشورہ کر لوں، تو پھر میں نے غلام رسول بلیاوی کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ شریعہ کے تحت تحریک بیداری کانفرنس ہوتی ہے، اگر آپ ان کے تحت آواز اٹھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ لوگوں نے اصل سے ہمارے علماء نے غلام رسول بلیاوی کو سیاسی آدمی ہی خالی سمجھ لیا ہے، مولوی سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بیچارہ مولوی پہلے ہے، سیاسی بات۔ بے شک بے شک۔ ان کے دل میں جو ہمدردی ہے وہ شاید ہی کسی عالم کے دل میں ہمدردی ہوگی۔ بہرحال میں نے انہیں آواز دیا، انہوں نے کہا میں ساتھ ہوں، آپ اعلان کر دیجیے۔ عربی کالج کے اسٹیج پر دستار فضیلت کے موقع پر ان کی موجودگی میں میں نے اعلان کر دیا۔ اعلان کرنے کے بعد اتفاق سے میرا ویزا آ گیا، 25 دن کا باہر ممالک مجھے جانا تھا۔ اب کیا کروں، رنگ بھومی میدان کا میں نے اجازت لی، ایس ڈی او کے پاس گیا، اجازت مل گئی، ڈی ایم کے پاس گیا، اجازت مل گئی۔ اور کے بعد سب چیز کا آرڈر دیا کہ اشتہار نکالا جائے، چھوٹا بڑا، اور جو ہے بینر 200 اور اشتہار تقریباً 16,000 الحمدللہ سب ہو گیا۔ اور ان کے بعد جو ہے رنگ بھومی میدان کا اجازت نہیں پڑتی ہے، 1 انچ کا کرایہ ہے 10,000، تو 2 روز کا کرایہ دے کر اور ان کے بعد اس کو بک کر دیا گیا۔ بہرحال میں 17 دسمبر کو باہر ملک نکل گیا۔ سب سے پہلے مجھے مسقط جانا تھا، مسقط گیا اور وہاں سے عراق میں نجف اشرف اور کربلا شریف اور قاسمین، اور ان کے بعد جو ہے کوفہ، اور پھر بغداد شریف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقام پر حاضری دینے کے بعد پھر وہاں سے میں بحرین آ گیا، اور بحرین سے پھر مدینہ شریف، اور مدینہ شریف سے مکہ شریف عمرہ کر کے 10 جنوری کو شام کے وقت میں انڈیا پہنچا۔ 11 جنوری کو میں آرام کیا، اور 12 جنوری سے مسلسل نکلا ہوا ہوں۔ ہر روز 4-5 گاؤں میں میٹنگ ہوتی ہے تاکہ لوگ وہاں جمع ہوں اور ہم دکھا سکیں کہ مسلمان قوم آج بھی زندہ ہے، مسلمان قوم آج بھی زندہ ہے۔ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ گوشت کھانے والے مسلمان۔ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، خاندانی مسلمان۔ لیکن جن لوگوں نے اسلام پھیلایا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام ان لوگوں نے پھیلایا جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے اسلام نہیں پھیلایا جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام پھیلایا ہے وہ ایئر کنڈیشن میں نہیں رہتے تھے، ان کے پاس اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، وہ بریانی نہیں کھاتے تھے۔ ان لوگوں نے جو اسلام پھیلایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو کھانا نہیں ملتا تھا تو درخت کی پتیوں کو چبا چبا کر کے اسلام پھیلایا۔ اسلام ایسے ہی آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اسلام جب آپ کے پاس آیا، آپ کو معلوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے
نبی کے دسترخوان پر روٹی کے ساتھ کبھی سالن نہیں دیکھی. آپ جب بریانی کھاتے ہو، آپ جب گوشت کھاتے ہو، ان کے دسترخوان پہ ہے. کبھی تم نے نبی کے دسترخوان کو جھانک کر دیکھا کہ نبی کیا کھایا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا نبی کو اور صحابہ کرام کو بھی نبی کے ساتھ جب انہیں کھجور نہیں ملتا تھا تو کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کرتے تھے اور اسے ابال کر ان کا شوربہ پیتے تھے. تب جا کر کے اسلام آپ تک آیا. اسلام ایسے ہی نہیں آیا. ان لوگوں نے اپنے بچے کو اسلام کے لیے قربانی پیش کی ہے. بچے کے لیے ان لوگوں نے ان کے پیٹھ پر ان لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، تب اسلام آپ تک آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب صحابہ کرام اپنے کرتے کو اٹھاتے تھے تو کوئی بھی صحابہ کے جب پیٹھ کو دیکھتے تھے ان کے پیٹھ پر یا تو تلوار یا تو بھالے یا نیزے کا نشان ہوا. اسلام آپ تک ایسے ہی نہیں آیا ہے. میرے دوست آپ سے پوچھتا ہوں ان لوگوں نے اس طریقے سے اسلام پھیلایا، آپ نے نبی کے لیے کیا کیا؟ آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے نبی کے لیے کیا کیا؟ مکان بنایا تم نے اپنے بیٹے کے لیے، جائیداد تیرے بیٹے کے لیے، دکان تیرے بیٹے کے لیے، تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ اگر کل خدا تم سے پوچھے گا تم کلمہ پڑھتے تھے میرے مصطفیٰ کا، میرے محبوب کو کلمہ پڑھتے تھے، میرے محبوب کو گالیاں دی جا رہی تیرے سامنے میں، میرے محبوب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تیرے سامنے، تو نے کیا کیا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ علماء کرام سے بھی پوچھتا ہوں، آپ نے کیا کیا ہے نبی کے لیے؟ دھان تکے پیسہ پیسہ پیسہ، تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا نبی کے لیے؟ میرے محترم دوست اسلام ایسے نہیں آیا تک. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے ان کا مالک امیہ ابن خلف جانتے جب پتہ چلا میرا نوکر بلال حبشی یہ مسلمان ہو گیا، اس نے بالوں کو گرم کیا، ریت گرم کیا، حضرت بلال حبشی کو اس پہ لیٹا تھا، پتھر گرم کر کے ان کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے بعد چڑھ گیا ان کے اوپر. گھوڑا برساتا تھا، ہر گھوڑے پر بلال حبشی کی آواز آتی تھی اللہ اللہ اللہ، اور حضرت بلال حبشی کہتے تھے امیہ میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام ہوں، تو میرے جسم کا مالک ہے، میری جان ادھیر دے، میری جان دے دے، میں جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا. ان لوگوں نے کوڑے کھائے اپنے جسم پر، تب اسلام آپ تک آیا. اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، گوشت قورمہ کھا کر اسلام نہیں پھیلا ہے. شعبہ ابو طالب نبی کو صحابہ کے ساتھ بند کر دیا گیا، کھانا پانی بند، راشن بند. حضرت ابو نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی چمڑے کے پانی میں بھگو بھگو کر چوسا. اسلام خدا کی قسم آپ تک جو آیا ہے وہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے. حضرت امیر حمزہ نبی کے چچا، خاص چچا، اپنا خاص چچا، جنگ احد میں نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا. نبی کے سامنے میں ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ان کے سینے سے کلیجے کو دل کو نکال کر ان لوگوں نے چبایا نبی کے سامنے میں، ان کے ہاتھ کان کو نکال دیا گیا. تب تک اسلام آپ تک پہنچا جائے. آپ نے کیا کیا نبی کے لیے؟ آپ نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے دوست یقین جانیے، اگر نبی نے تم سے پوچھ لیا قیامت میں کہ تم میرا کلمہ پڑھتے تھے، مجھے گالیاں دی جا رہی تھی،
تم نے کیا کیا؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب تو تیار کر کے رکھیے، ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2 تاریخ کا احتجاجی پروگرام ہے، یہ کوئی کانفرنس، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے 2 فروری کو رنگ بھومی میدان پورنیا میں، ایک ریلی ہے، ایک طوفان ہے، جو جب مسلمان وہاں 1,00,000 2 لاکھ جمع ہوں گے اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ قوم مسلمان بھی زندہ ہے، ان کے اندر اسلامی خون باقی ہے، یہ قوم سوئی نہیں ہے، اگر یہ قوم جاگ جائے گی، یاد رکھو کبھی پورنیا کے لوگ جگے ہیں تو یہ 1,00,000 2 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور اگر پورے ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمان جگ جائیں گے تب حکومت کو ہلا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ تم ایک ایسا قانون بناؤ جس میں یہ قانون ہو کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہبی رہنما کی کوئی برائی نہ کر سکے، اگر کرے گا تو ان کو مناسب سزا دی جائے گی اور ان کو ہمیشہ کے لیے قید میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ آئین تمہیں بھائی تم کو بنا رہو گا تاکہ تم بھی خوشی سے جیو، ہمیں بھی جینے دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں جینے دو، تم بھی جیو، ہم امن و شانتی کا پیغام والے ہیں۔ میرے محترم دوست، اسلام آپ تک کیسے نہیں آیا؟ ایک روایت میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت، اللہ اکبر، ان کے 6 جوان بیٹے، نبی نے فرمایا جہاد کے لیے چلو، جتنے جوان تھے سب نکل پڑے، ان کی بڑھیا نے 6 بیٹوں کو نبی کے حوالے کر دیا اور وہ 6 کے 6 جہاد میں چلے گئے۔ جہاد میں نبی کو فتح ہوئی، لوگوں نے آ کر بڑھیا کو بتایا کہ تمہارے 6 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ بوڑھی کہتی ہے مجھے بیٹے کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم میں زخم تو نہیں لگا؟ وہ کہتی ہے کہ 100 بیٹے بھی مجھے ہوتے تو میں اسلام کے نام پر قربان کرتا۔ میرے دوست، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا، تو صحابہ کرام اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، سب چیز کو مکہ میں چھوڑا، تنہا صرف جو کپڑا جسم پر تھا اسی کو پہن کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ان لوگوں نے اسلام کے خاطر اپنی جائیداد کی قربانی دی ہے، اپنی زمین کو قربان کیا ہے، اپنے مکان کو قربان کیا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بولیے آپ نے کیا کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہے اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا؟ میرے دوست یاد رکھیے گا، میں بھی یہ جو جگہ جگہ میں میٹنگ کر رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی میں بھی لالچ کی بنیاد پر، مجھے بھی لالچ ہے، خدا کی قسم مجھے بھی لالچ ہے۔ لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا صبح تمہیں مولوی بنایا، مفتی کہتا تھا تو تم چوڑے ہو جاتے تھے، قاضی شریعت کہتا تھا تو تم خوش ہو جاتے تھے، میرے نبی کو کیا دی گئی تو نے کیا کیا؟ میرے نبی کو کی گستاخی کی گئی تو نے کیا کیا؟ تو خدا کی قسم میں کہہ دوں گا، ایک پروردگارا، یہ خالق کائنات کا مولا تبارک و تعالیٰ، میں کچھ تو نہیں کر سکا، لیکن تیرے محبوب کے نام پر احتجاجی پروگرام میں نے رنگ بھومی میدان میں رکھا تھا اور گلی گلی پوچھے مسلمانوں کے پاس گیا تھا، ان لوگوں کے پاس، اور کہا تھا کہ تم کچھ نہیں، صرف اتنا کرو کہ 2 تاریخ کو رنگ بھومی آ کر رنگ بھومی میدان پورنیا آ کر بھاگ دو اور ان لوگوں کو دکھا دو۔ لیکن یا رسول اللہ، ارے پروردگار، یہ لوگ نہیں گئے،
لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کو جب آواز دی گئی تھی تو یہ نبی کے نام پر آنے کو تیار کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ جواب تیار کر کے رکھو۔ میں نے تو الحمدللہ اپنا کام کر دیا ہے، آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ بھی رنگبھومی میدان 2 تاریخ کو آؤ، اپنے گاڑیوں سے آؤ، ٹرالی سے آؤ، 2 چکے سے آؤ، 3 چکے سے آؤ، 2 چکے آؤ، لیکن آؤ، نبی کے نام پر آؤ۔ اور اگر آپ آ گئے تو قیامت کے دن کہہ دینا، اے پروردگارہ، اے خالق کائنات، اے مولا تبارک و تعالی، میرے پاس نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، لیکن اے پروردگار، تیرے نام، تیرے نبی کے نام پر کسی نے پکارا تھا، کسی دیوانے نے آواز دیا تھا، 3 گھنٹے کے لیے میں گیا تھا رنگبھومی میدان۔ خدا کی قسم اگر تیرے جانے کو اللہ نے پسند فرما لیا تو یہی تیری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم دوست، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو اگر موقع ملے تو آپ رنگبھومی میدان 2 فروری کو آئیں گے؟ نبی کے نام پر آئیں گے؟ کہیے ضرور آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج اسلام کو آپ کی خون کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو آپ کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، آج مذہب اسلام کو آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، آج مذہب اسلام کو آپ کے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ سے مذہب اسلام سے چیز چاہتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، برائیوں سے رک جاؤ اور مسجدوں کو آباد کر دو، اللہ تمہیں آباد کرتا۔ میرے محترم دوست، مذہب اسلام ایسے ہی نہیں آیا ہے، مذہب اسلام اسی طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا ہے۔ مذہب اسلام کیسے پہنچا میں آپ کو بتاؤں۔ مدینہ ایک اور نبی کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے جتنے بیٹے تھے سب شہید ہو چکے، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، اب میرے پاس صرف ایک لڑکا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھی قبول کر لیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، تیرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے زندگی میں سہارا، لہذا اسے مت بھیجو۔ کہا نہیں رسول اللہ، آپ وعدہ کیجیے میرے بیٹے کو قبول کر لیں گے۔ وہ گڑ گڑانے لگی، رونے لگی۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کل لے آنا۔ جب دوسرے روز جہاد کے لیے آواز لگائی گئی، نوجوان آ گئے، سب صف ہو گئے، اتنے میں وہ عورت اپنے بچے کو بھی لے کر آ جاتی ہے، اور وہ بچہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ عورت کے پاس 6 مہینے کا بچہ آ کر نبی کو حوالے کر دیتی ہے۔ نبی نے فرمایا، اس بچے کو لے جا کر کیا کروں گا؟ یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو نیزہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو میدان میں چل بھی نہیں سکتا، اس کو لے جا کر کیا کروں گا؟ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کہتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اپنے مجاہدین میں دیکھیے جن کے پاس ڈھال نہیں ہے، میرے 6 بیٹے کے بچے کو اسی کے حوالے کر دیجئے۔ جب کفار و مشرکین تیر برسائیں گے، تلوار چلائیں گے، تو یہ ڈھال کے بدلے میرے بچے کو آگے کر دے تاکہ مجاہد بچ جائے اور میرا بچہ اسلام کے نام پر شہید۔ میرے محترم دوست، اسلام کی یہ قربانی ہے، یہ لوگوں صحابہ کی یہ قربانی ہے، تب تک جا کے اسلام آپ تک آیا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ اسلام ایسے ہی گوشت کھا کے پھیلایا ہے، اسلام بریانی کھا کے پھیلایا گیا ہے؟ جی نہیں، خدا کی قسم، مذہب اسلام جو پھیلا ہے بڑی مشکل سے تلواروں کے سائے میں، اور میرے محترم دوست، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے۔
جنگ احد کا موقع، جنگ بدر کا موقع، جنگ بدر، جنگ بدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے، ان کا ماموں مسلمان نہیں ہوئے، خاص نام اپنا خاص نام، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، حضرت عمر مسلمانوں کی طرف سے جنگ بدر میں جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں جو پہلوان تھا، کتنا بڑا پہلوان، 10 آدمی اس کو پکڑ لیتا تھا، چھٹک دیتا تھا، گر جاتا تھا، اتنا بڑا پہلوان، 10 ادھر پکڑا 10 ادھر، 20 آدمی کو ایک ساتھ چھٹک جاتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ اس نے آواز دیا، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تم میں کوئی ایسا نوجوان جو مجھ سے مقابلہ کر سکے تو بھیج دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ان کے مقابلے کے لیے مجھ کو بھیج دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا ماموں ہے۔ ایسا ماموں؟ کہا خاص اپنا ماموں، خاص اپنا ماموں۔ اچھا تم اس سے لڑو گے؟ کہا اجازت دے چلا گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر کے ماموں نے دیکھا، کہا اے عمر کیوں اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، میری طاقت کا نظر لیتا ہے، جاؤ 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 دوسرے کو بھیج دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ابھی تو تم آواز دے رہے تھے ہے کوئی مقابلے کے لیے تو میں آ گیا، بھاگ رہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماموں نے نیزہ مارا، حضرت عمر فاروق نے اپنے ڈھال سے اس نیزے کے وار کو روک دیا، پھر انہوں نے تلوار نکالی، تابڑ توڑ حضرت عمر فاروق پر تلوار چلانا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق روکتے رہے، ایک مرتبہ موقع مل گیا حضرت عمر فاروق کو، تلوار اٹھائی اور ایسے گردن پہ مارا کہ ککڑی کی طرح اس کا گردن اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بالخصوص میری گزارش ہے پرانگی کے تمام ترغیر سنی مسلمانوں سے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ سے کہا گیا ہے جو حضرات چلے جا رہے ہیں وہ پیسہ دے کر جائیں، جو بیٹھے ہوئے دینے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے میرے محترم دوست، میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کا وہ سر نیچے سے بال پکڑا، آکے نبی کے قدم پر اٹھا کے پکڑا، کہا یا رسول اللہ یہ میرے ماموں کا سر ہے، یہ میرے ماموں کا سر ہے۔ میرے دوست خدا کی قسم، اسلام یہ نہیں دیکھتا یہ باپ ہے، یہ نانا ہے، یہ ماموں ہے کہ چچا ہے۔ اسلام یہ دیکھتا ہے جو نبی کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو نبی کا غدار ہے وہ میرا نہیں۔ میرے محترم دوست، ایمان اس طریقے سے ہونا چاہیے، ایمان اس طریقے سے رہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج مذہب اسلام کو آپ کسی چیز کی خون کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو مسجد کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے تو پیسہ نہیں دیتا تو خون آپ کیا 2 4 روپیے 100 روپیے 50 روپیے 100 روپیے تم سے نکل نہیں پا رہے ہیں، جب